أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم بس اس دن ظالم لوگوں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی ولا هم یستعتبون اور نہ ہی انہیں توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ فرمایا قیامت کے دن کسی ظالم کو اس کا عذر پیش کرنا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ وہ بتیری کوشش کریں گے کہ یا اللہ ہماری یہ مجبوری تھی، ہماری یہ مجبوری تھی، ہم تو دنیا میں ایک گھڑی رہے ہیں اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کب آپ کے نبی آئے، کب انہوں نے دنیا کو دعوت دی، ہم تو اس دعوت کو سن ہی نہیں سکے۔ تو اس قسم کی کوئی بھی بات ظالموں کو اس دن فائدہ نہیں دے گی۔ ظالموں سے مراد دونوں قسم کے ظالم ہیں، ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور دوسرے مخلوق خدا کے ساتھ ظلم کرنے والے۔ ان میں سے کسی ظالم کو بھی اس دن کوئی عذر معاوضہ کام نہیں دے گا۔ ولا هم یستعتبون، استعتب کا معنی ہوتا ہے کسی کے عتاب کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، یعنی انہیں اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے غصے کو دور کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان سے کہا جائے کہ چلو اب توبہ کر لو اور معافی مانگ لو اور تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ فرمایا توبہ کرنے کا اور معافی کرنے کا وقت دنیا میں گزر چکا، اب تو سوائے ابدی سزا بھگتنے کے تمہارے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن مجید میں، من کل مثل، ہر ایک مثال، وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ لے کر آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یقیناً ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبتلون، تم تو نرے باطل پرست ہو۔ فرمایا ہم نے اس قرآن مجید میں اپنے وجود، اپنی توحید، اپنی قدرت اور اپنے دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت کو بار بار مثالیں دے کر بیان کیا ہے۔ ہر قسم کی مثالیں اللہ پاک نے مخلوق خدا کو سمجھانے کے لیے بیان کی ہیں۔ مثال سے بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے اللہ پاک مثال دے کر سمجھاتا ہے، لیکن جنہوں نے نہیں سمجھنا انہیں کوئی بھی مثال فائدہ نہیں دیتی۔ اور فرمایا وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اے میرے حبیب اگر آپ ان کے پاس کوئی اور معجزہ بھی لے کر آ جائیں، قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن اگر آپ ان کے پاس عصائے موسیٰ لے کر آ جائیں، یا مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ لے کر آ جائیں، یا دیگر معجزات انبیاء کے ان میں سے کوئی بھی لے کر آ جائیں، تو یہ ہرگز نہیں مانیں گے، بلکہ
جب ایک بار وہ قرآن مجید کو جھٹلا چکے تو اب آئندہ معجزات کو جھٹلانا بھی ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ یہی کہیں گے کہ ان انتم الا مبتلون، تم تو کچھ نہیں ہو سوائے اس کے کہ تم باطل کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جھوٹ بولتے ہو، باطل پرست ہو اور جادو کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالی علی قلوب الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے۔ فرمایا جو لوگ علم سے دور بھاگتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھنا نہیں چاہتے، حدیث رسول کے نزدیک آنا نہیں چاہتے، اور انسان کی مقصد حیات کو سمجھنا نہیں چاہتے کہ اس بندے کو اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، مرنے کے بعد اسے کہاں جانا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے کیا طریقے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے کیا طریقے ہیں۔ جو لوگ یہ علم حاصل نہیں کرتے، پھر اللہ پاک ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر ان پر کوئی بھی ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، تو آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو ہرگز ہلکا نہ کرنے پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے جو اللہ پاک نے اسی صورت میں مسلمانوں سے کیا ہے کہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ برے حالات اگر آ بھی جائیں اور مسلمان اگر کمزوری کا اور اذیت کا شکار کبھی ہو بھی جائیں تو جلد ہی اللہ پاک ان کی مدد کا انتظام فرما دیں گے، اور بالآخر اہل ایمان ہی غالب ہوں گے۔ فرمایا اس وعدے پہ یقین رکھیں اور ان کی اذیتوں پر آپ صبر کریں اور ان کی تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے انجام بہت اچھا رکھا ہے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے بھی بہت اچھا انجام ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، آپ کو بے صبرا نہ بنا دیں، ہلکا نہ بنا دیں اور کم حوصلہ نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے آخرت پر اور اللہ کی توحید پر۔ فرمایا آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کا بے صبرا ہونا ثابت ہوتا ہو یا ظاہر ہوتا ہو، بلکہ آپ ان کی تکلیفوں اور اذیتوں کے مقابلے میں پہاڑ جیسی مضبوطی سے جمے رہیں اور انتہائی اعلیٰ صبر کا مظاہرہ کریں۔ اللہ پاک یقیناً آپ کو بہت جلد اچھے حالات میں لے جائے گا۔ ترجمہ ایک بار، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو اس دن ظالم لوگوں کو ان کا عذر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ انہیں اللہ کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن کریم میں، من کل مثل، ہر ایک مثال، وَلَئِن جِئْتَهُم
اور اگر آپ ان کے پاس لے آئیں بے آیت کوئی اور معجزات لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو یقیناً ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان انتم الا مبتلون تم تو نرے جھوٹے ہو کذالک یطبع اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالی علی قلوب الذین لا یعلمون ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے فاصبر آپ صبر سے کام لیجئے ان وعد اللہ حق یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے ولا یستخفنک اور آپ کو ہلکا نہ کرنے پائیں الذین لا یوقنون وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے سورۃ الروم کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہوئی اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ لقمان شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین